کینسر اویئرنیس سیریز کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے یوٹرائن کینسر یعنی رحم کا کینسر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ صبا. ڈاکٹر عائشہ صبا گائنی آنکالوجسٹ یعنی کہ خواتین کے کینسر کی اسپیشلسٹ سرجن ہیں. ڈاکٹر عائشہ صبا انڈس ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ اینڈ ویلکم ٹو اوور شو. بہت شکریہ شائستہ کہ آپ نے مجھے رہا کے پلیٹ فارم پہ جو ہے انوائٹ کیا کہ میں اس کینسر کے بارے میں رحم کے کینسر کے بارے میں بات کر سکوں. ڈاکٹر عائشہ رحم کے کینسر کی کیا علامات ہوتے ہیں؟ شائستہ اس کی علامات میں ہمارے پاس ماواری کا بہت زیادہ آنا یا ماواری کا بہت اپنے ٹائم سے ہٹ کے آنا، اس کے علاوہ بھی جو ہے بیچ میں اسپاٹنگ آتے رہنا اور ازواجی تعلقات کے بعد بھی بلیڈنگ کا ہونا کچھ کیسز میں. تو یہ ساری علامات ہیں. پیٹ میں درد کا ہونا یا کوئی گولا محسوس ہونا پیٹ کے اندر نچلے حصے میں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کی علامات میں شامل ہو سکتی ہیں. وزن کا کم ہونا یہ بھی ہے ایک علامت. کیا کوئی مخصوص گروپ میں یا کوئی ایسے رسک فیکٹرز ہیں جن لوگوں میں رحم کے کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں؟ جی شائستہ، اس میں ہمارے پاس جو ہے جن خواتین میں جن کا باڈی ماس انڈیکس یعنی کہ موٹاپا زیادہ اوبیسٹی ہو وہ ایک امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے، اور ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان 90 نمبر پہ آتا ہے موٹاپے میں رینک میں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ خواتین جن کے اندر شوگر زیادہ ہے اور انکنٹرول شوگر ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہے، اور جن کو پولیسسٹک اووریز ہوتی ہیں جو کہ ہارمونل میٹابولک ڈس آرڈر ہے، ان خواتین میں بھی زیادہ ہے کیونکہ ہارمون ڈس بیلنس ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کینسر ہونے کے چانسز بڑھتے ہیں. اور کچھ تقریباً 10 میں سے کوئی ایک کینسر جسے ہم 10% چانسز کہتے ہیں موروثی کینسر بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ خاندان میں اگر اس کی ہسٹری موجود ہے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا عام پاپولیشن کی نسبت بڑھ جاتا ہے. بالکل. یہ بتائیے ڈاکٹر عائشہ کہ اگر کسی میں یہ علامات ظاہر ہوں یا کسی کے خاندان میں کینسر کی اس طرح کی ہسٹری ہو تو کون سی انویسٹیگیشن سے اسے تشخیص کی جا سکتی ہے؟ شائستہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا، اگر کسی کے خاندان میں یا والدہ کو یا فرسٹ ڈگری میں اس طرح خالہ کو ہو گیا، اس طرح والدہ کو ہو گیا کوئی رحم کا کینسر کی ہسٹری ہے، تو ان کو کسی بھی قسم کے نارمل بلیڈنگ کو جو ہے وہ نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی اپنی اسکریننگ رکھنی چاہیے اس طرح کہ وہ اپنا جس طرح اسمیئر ہے، سروائکل اسمیئر ہے، پیپ اسمیئر ہے، 25 سال کی عمر سے شروع ہو جانا چاہیے. معائنہ باقاعدگی سے کروانا چاہیے. ہر سال ان کو الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، نچلے حصے کا رحم کا کہ کوئی اور اب نارملٹی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور کچھ اگر موروثی کینسرز ہوتے ہیں جو کہ ہم نے کہا کہ 10 میں سے ایک خاتون کو ہو سکتا ہے، 10% ٹوٹل چانس ہوتے ہیں. ان کیسز میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اپنی فیملی ٹائملی کمپلیٹ کریں اور اس میں آپ اپنا پھر بچے دانی اور وہ انڈے دانی نکالنے کے چانسز 40 سال کی عمر یا 35 سال کی فیملی مکمل ہو جائے تو کرنے کے چانسز ہوتے ہیں کہ کروائیں تو اچھا ہے. تو اگر کوئی ایسا خدا نخواستہ مرض ڈائگنوز ہوتا ہے یا تشخیص اس میں کنفرم کی جاتی ہے تو اس کے لیے علاج ممکن ہے؟ ڈیفینیٹلی علاج ممکن ہے شائستہ. سب سے پہلے تو ہمیں تشخیص کے لیے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کریں. اگر کوئی بھی اب نارمل بلیڈنگ آپ کو ہو رہی ہے، ماہواری آپ کی خراب ہو رہی ہے، تو آپ نے فوراً سے اپنے گائنیکالوجسٹ سے رجوع کرنا ہے. وہ آپ کا ایک تو آپ سے پوری ڈیٹیل آپ کی بیماری کی لے گی اور پھر معائنہ بہت ضروری ہے. پھر میں اس پروگرام کے اوپر کے توسط سے کہنا چاہوں گی اپنے ڈاکٹرز کو بھی اور اپنے مریضوں کو بھی اویئرنیس کے لیے کہ پلیز ایک اندرونی معائنہ ضرور کریں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وجہ ہے. اس کے بعد آتی ہیں انویسٹیگیشنس میں الٹرا ساؤنڈ ضروری ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رحم کی اندرونی لائننگ کیا ہے، کوئی اور اب نارملٹی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہمیں کوئی اندرونی لائننگ بہت موٹی محسوس ہوتی ہے ایج کے حساب سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بایوپسی کریں جسے اینڈومیٹریل سیمپلنگ بھی کہتے ہیں. اس کے مختلف طریقے ہیں. ایک تو کلینک میں طریقہ ہے جو کہ ہم کلینک میں معائنہ کرتے کرتے ایک ٹیوب کے ذریعے، ربر ٹیوب کے ذریعے پیپیل کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اس کو بایوپسی لے سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم ایڈمٹ کر کے بایوپسی کر سکتے ہیں جس میں ہم ایک کیمرے کے ذریعے اسٹیروسکوپی کر کے بایوپسی کر سکتے ہیں، اور ایک DNC کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہیں جہاں پہ یہ سہولتیں موجود نہ ہوں. وہ پھر ایک گائنیکالوجسٹ ہی کو کرنا چاہیے تاکہ وہ ڈیٹیل میں معائنہ کرتے ہوئے سب کچھ کر سکیں.